السلام علیکم۔ آج میں ایسی گاڑی میں بیٹھی ہوں جس کا سفر سوشل میڈیا کی طرف جاتا ہے۔ میں ایسی کشتی میں سوار تھی جہاں اپنوں کی شکل میں میرے ساتھ سارے بیگانے تھے۔ آج بیگانوں کے شہر میں آپ سب کو اپنا بنانے آئی ہوں اور آج امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اپنے بنیں گے اور میرے ساتھ چلیں گے اور میری زندگی کی داستان پر غور و فکر کریں گے۔ 1997 کی بات ہے۔ میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، گھر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں، 3 بھائی تھے۔ میں چوتھے نمبر پر تھی لیکن میں پہلے نمبر پر شمار ہوتی تھی۔ میرے امی ابو میری ہر بات مانتے تھے۔ شوخ، چنچل اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ میں ذہین بھی بہت تھی۔ میں صرف گھر کی نہیں، خاندان کی بھی نمبر 1 لڑکی شامل ہوتی تھی۔ ہر موقع پہ خوشی ہو یا غم ہو، میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے اچانک میری خالہ کے گھر سے میرا رشتہ آ گیا۔ ابھی میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرے ابو مجھے پڑھانا چاہتے تھے لیکن امی کے پریشر سے میں پریشان ہو گئی۔ امی چاہتی تھیں کہ میری خالہ کے گھر شادی ہو۔ خاندان کے پریشر میں آ کر بھی ابو بھی چپ ہو گئے اور خاندان نانی نانا نے میرا زبردستی خالہ کے بیٹے کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ منگنی بھی نہیں ہوئی، ڈائریکٹ نکاح۔ نکاح کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی۔ ہماری جوڑی ایک بے مثال جوڑی بن گئی، وہ بھی شوخ، چنچل، خوبصورت اور میں بھی ایسی ہی تھی۔ ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ وہ لاہور رہتے تھے، میں ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ نکاح کر کے وہ چلے گئے۔ نکاح کے 6 مہینے بعد ہماری پہلی ملاقات ہوئی۔ میں تو شرما رہی تھی لیکن وہ شہر کے لڑکے کی کچھ ایسی ادائیں تھیں کہ میرا بھی دل اس کی طرف کھنچا چلا گیا۔ خالہ کا بیٹا تھا، شام کو پھر ہمارے گھر آ گیا۔ برآمدے میں بیٹھ کے چھپ چھپ کے دیکھنے لگ گیا۔ میں بھی اس کو چھپ چھپ کے دیکھ رہی تھی۔ میرے ابو اس بات کو نہیں پسند کرتے تھے لیکن اماں میرے پہ اعتماد کرتی تھی۔ اماں خوش تھیں۔ میں نے ابو کو بڑا پیار سے سمجھایا کہ اب میرا نکاح ہو گیا ابو، اب میری اس کے ساتھ زندگی ہے۔ تو ابو کو بھی پھر خاموش ہونا پڑا۔ میں سیکنڈ ایئر کے پیپر دینے کے بعد آگے کالج بھی چھوڑ دیا۔ سب سے بڑی غلطی کی کہ میں نے اپنی ایجوکیشن ختم کر لی۔ میری امی کے خیال میں تھا کہ 2 سال کے بعد شادی کر کے دے دیں گے لیکن خالہ کی نیت خراب ہوتی گئی دن بدن۔ جتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھتی تھی دونوں کی، میری خوبصورتی بڑھتی گئی، اس کے پیار نے مجھے چینج کر دیا۔ ہماری داستانیں بڑھتی گئی، ہماری ملاقاتیں ہونے لگ گئیں، عید پہ، شادیوں پہ۔ میرے روپ میں دن بدن نکھار آتا گیا۔ خاندان والے جلنے لگ گئی لڑکیاں، لوگوں کو میرے سے حسرت ہونے لگ گئی۔ اسی دوران اس نے ایم اے کر لیا۔ ایم اے کرنے تک ہمارے نکاح کو 4 سال گزر گئے تھے۔ پھر اس نے چھوٹی موٹی جاب شروع کر دی۔ جاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ارادے باہر پڑھنے کے لیے جانے کے بن گئے۔ میری ماں نے کہا کہ خالہ سے کہ آپ شادی کر لیں لیکن خالہ کی نیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بیٹے کی کامیابیاں دیکھ کے وہ چاہتی تھیں کہ میرا بیٹا شہر میں ہی شادی کرے لیکن میرے ہسبینڈ کو میرے ساتھ ایک محبت ہو چکی تھی۔ وہ کہتا تھا ماں کو کہ جو بھی ہے میں اب شادی اسی سے کروں گا۔ خالہ تھوڑی سی بدظن ہوتی گئی، خالہ کی نیت خراب ہوتی گئی لیکن وقت گزرتا رہا۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ آسٹریلیا چلا گیا پڑھنے کے لیے، ایم فل کے لیے۔ ایم فل کرنے کے بعد میری امی نے کہا کہ اب 8 سال ہو گئے ہیں نکاح کو، اب شادی کرو یا میری بیٹی کو آزاد کر دو، میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ خالہ نے بڑی کوشش کی کہ بیٹا اس کی بات مان لے اور مجھے چھوڑ دے لیکن اس کے بیٹے نے کہا کہ نہیں امی، 8 سال سے وہ میرے نام پہ بیٹھی ہوئی ہے اور میرا نکاح ہوا ہے، میں اب ہر حال میں اسی سے شادی کروں گا۔
لیکن خالہ کی پوری کوشش تھی کہ یہ شادی نہ ہو۔ اسی طرح پھر خاندان والوں نے پریشرائز کیا اور خالہ کو مجبوراً ماننا پڑا اور شادی تیار ہو گئی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور خالہ نے بڑا جوش و خروش کے ساتھ اپنے بیٹے کا یہ فرض ادا کیا۔ جو ارمان تھے، خالہ بھی بڑی شوق چنچل تھی، انہوں نے اپنے سارے ارمان پورے کیے۔ مائیوں، مہندی، ہمارے یہاں ایک گھڑولی کا رواج ہوتا تھا، ایک گھڑے میں پانی بھر کے بیٹے کی رسم ادا کی جاتی تھی، وہ بھی کی۔ رات کو بارات ہوتی تھی گھوڑے پہ، دن کو لڑکی والوں کے گھر جایا جاتا تھا۔ خالہ نے ساری رسمیں کی، پورا ہفتہ۔ خالہ نے شادی لاہور کی بجائے آ کے گاؤں میں کی، جہاں میں رہتی تھی، جہاں سارا خاندان تھا۔ پورے محلے نے، پورے خاندان والوں نے اس شادی کو بڑا انجوائے کیا۔ میرے ماں باپ نے بھی اوقات سے بڑھ کر میری شادی کی۔ انہوں نے دیکھا کہ خالہ امیر ہیں، یہ نہ کہیں کہ میں غریبوں کے گھر شادی کر رہی ہوں۔ میرے بھائیوں نے ادھار لے کے میرے جہیز میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میرے زیورات، میری شادی کا کھانا، سب ان کی فرمائش کے مطابق تھا۔ پورا ہفتہ شادی جاری رہی۔ آخر ایک الحمدللہ میرے ماں باپ اس فرض سے سپردوش ہوئے اور میں سسرال چلی گئی۔ سسرال گئی تو میرے طور طریقے دیکھ کے خالہ بھی بڑی خوش ہوئیں۔